السلام علیکم. کروڈ آئل کی ویکلی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں. سپٹمبر 22 سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے. ہم بات کریں گے اس پر تفصیل سے. سب میں پہلے تو میں ایک آپ کے لیے یہ سلائڈ ترتیب دی ہے, اس کو اپنے پاس سیو کر کے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ایسٹیمیٹڈ جو پروڈکشن کاسٹ ہے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی وہ کیا ہے. تو یہ آپ کو فنڈامنٹلی مارکیٹ میں لانگر ٹرم بائنگ میں بہت مدد دیتی ہے. اور یہ اگر آپ غور کریں تو باٹم بھی ڈیفائن کرتی ہے. نیچے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ موسٹلی آئل کہاں پروڈیوس ہو رہا ہے. سعودی عرب کا کوئی میچ نہیں ہے پروڈکشن کاسٹ کے حساب سے. سب میں سستا دنیا میں آئل وہی پیدا کر رہے ہیں. اس کو دیکھیے, پھر رشیا ہے, عراق ہے. یو ایس شیل آئل جو ہے اس کی پرائس زیادہ ہے. کینیڈا کی پرائس بھی ٹھیک ہے, مگر بہرحال سب میں سستا سعودی عرب پروڈیوس کر رہا ہے. اینی ویز, تو یہ ہماری ویکلی رپورٹ ہے کروڈ آئل کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کروڈ جو ہے خبروں پہ اور اس کے فنڈامنٹلز کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے, کیونکہ جہاں آئل کنزیومیبل کموڈٹی ہے تو اس لیے یہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر آئل سمندری راستوں سے اس کی ترسیل ہوتی ہے, تو یہ جو جنگی معاملات ہوتے ہیں یا آئل پروڈیوسنگ کنٹری میں اگر جنگ ہو رہی ہو تو وہاں پروڈکشن کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کروڈ آئل کی سپلائی تو طے شدہ ہے کہ جہاں جہاں ایندھن کے طور پہ یوز ہو رہی ہے تو وہ ایک ڈیمانڈ ہے, اور اگر سپلائی اتنی نہیں ہو پائے گی تو پرائس اوپر جائے گی. جیسے رشیا یوکرین کے جھگڑے چل رہے ہیں, اور چائنا بھی کافی کروڈ جمع کر رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کروڈ آئل کے فنڈامنٹل سمجھنے میں آسانی کرتی ہیں. اب اگر ٹاپ ڈرائیونگ فنڈامنٹلز آپ اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں گے تو اس کی انوینٹری ڈیٹا آتا ہے, ٹھیک ہے جی, جس میں بڑی اچھی فورکاسٹ بھی ہوتی ہے کہ کیا پاسبلٹی ہے. آپ کو investing.com پہ, forexfactory.com پہ یہ ڈیٹا مل جاتا ہے. ابھی ہفتہ شروع ہوا ہے, آپ کو پاکستانی وقت کے مطابق منگل کی صبح API ہوتی ہے اور بدھ کی شام کو مین انوینٹری ڈیٹا ہوتا ہے. تو اس پہ اگر آپ نظر رکھیں کہ کیا فورکاسٹ چل رہی ہے اور پھر کیا انوینٹری رزلٹ آتے ہیں, ڈیٹا آتا ہے, تو وہ بھی یہ ڈرائیونگ فنڈامنٹلز ہیں. اور فورکاسٹ کو لے کے کئی دفعہ ڈیٹا آنے سے پہلے پری ڈیٹا موو شروع ہو جاتی ہے. پھر اوپیک کی میٹنگز پر نظر رکھنا کہ وہ لوگ سپلائی کو کم کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں. وہ پرائس کو مینٹین رکھنے کے لیے سپلائی کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈرائیونگ فنڈامنٹل ہے. پھر جیو پولیٹیکل سچویشن, جس طرح میں نے کہا رشیا یوکرین ان کے جھگڑے, رشین ریفائنریز پہ اس کا کیا فرق پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اور بھی جہاں اب جیسے گلف میں ابھی قطر پہ حملہ ہوا, خیر وہ تو ٹارگیٹڈ حملہ تھا, اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ ریفائنریز شاید بند ہوئی ہوں, مگر بہرحال ریجن میں اگر تھوڑا پریشانی ہو تو اس سے آئل کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر چائنیز ڈیمانڈ کے بارے میں پڑھیے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ چائنا جو ہے بہت امپورٹ کر رہا ہے اور اسٹاک پائلنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈالر بھی اس نے بڑا جمع کیا, گولڈ بھی جمع کیا, کروڈ آئل بھی جمع کر رہا ہے. تو بیسیکلی وہ اپنے ریزروز کو مختلف کموڈیٹیز کی شکل میں سیکیور کر رہا ہے. تو یہ بھی کچھ ریزنز ہیں. آگے چلتے ہیں میکرو اینڈ سیزنل ریفائنری پیٹرنز. اس میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی ریفائنریز جو ہیں اگر وہ انڈر مینٹیننس آتی ہیں تو ایک جزوی وقتی طور پہ ڈیمانڈ کو وہ پورا نہیں کر پاتے
تو سپلائی ان کی جو ہے اگر وہ ریفائن کرنے کی صلاحیت ان میں کم ہو جائے تو وہ ڈیمانڈ ریڈیوس کر دیتی ہے، کیونکہ وہ آئل لے نہیں رہے ہوتے، کروڈ آئل، کیونکہ وہ مینٹیننس پہ ہے. تو یہ بھی ایک میکرو سیزنل ریزن ہوتا ہے. اور یہ سارا وہ ڈیٹا ہے جو مارکیٹ میں آپ کو پبلکلی اویلیبل ہوتا ہے، نظر آتا ہے. پھر اس میں نے ایک بات کی ہے تھریٹ ٹو پرائس ایکشن کی، کہ اپ سائڈ تھریٹ کیا ہوتے ہیں جو پرائس کو اوپر لے جاتے ہیں. یہ جو اسٹرائکس جو ہو رہی ہیں اور اس سے راستوں کی بندش، جو رشین ایکسپورٹ ہے اور پورٹس متاثر ہونا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پرائس کو اوپر لے جاتی ہیں. اور یہ بار بار اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ چائنیز کا ایکسٹرا آرڈینری پائل اپ کرنا، اپنی انوینٹری کو بڑھانا، یہ میجر ریزنز ہوتے ہیں جو پرائس اوپر لے کے جاتے ہیں. اگر پرائس نیچے جانے کی بات کریں تو اوپیک کا جو آؤٹ پٹ ایڈیشن ہوتا ہے، اوپیک کئی دفعہ سپلائی بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ڈیمانڈ نظر آ جائے اس کو تو وہ سپلائی بڑھا دیتا ہے، تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے. اور اگر اوور سپلائی ہو جائے تو پھر وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اوپیک کے فیصلے، ان کی اسٹیٹمنٹس، ان کے ایکشن اس کی پرائس پر کافی اثر انداز ہوتے ہیں. اور اب جیسے یو ایس، یورپ اور چائنا، یہ اکانومیز وہ ہیں، یو ایس، یورپ اور چائنا، جہاں پر میجر کنزیومر ہیں اس کے آئل کے. تو ان کی ڈیمانڈ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ڈیمانڈ جتنی کم ہوگی اتنا آئل نیچے جانے کی کوشش کرے گا. یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن ایک انوینٹری ڈیٹا دیتی ہے، تو ای آئی اے جس کو ہم کہتے ہیں، تو جس کی میں نے بات کی بدھ کے دن آتا ہے، اس پر نظر رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے بات کی ٹیکٹیکل واچ لسٹ، کہ ہمیں ہفتے میں، اس ہفتے میں یا تقریباً ہر ہفتے میں کیا دیکھنا چاہیے. تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس پہ نظر ہونی چاہیے. تو وہ پن پوائنٹ ہی ہیں. اے پی آئی کا ڈیٹا اس کی بات کر دی. پھر بدھ کو ای آئی اے ویکلی پیٹرولیم انوینٹری آتی ہے. پھر اوپیک منسٹر کیا کہہ رہے ہیں، کون کون سی میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں کیا بات ہوئی. پھر کیا رشیا یوکرین جو ہے وہ ہیڈ لائنز میں ہے، تو کوئی ڈیمیجز رپورٹ ہو رہے ہیں. چائنا کی امپورٹ لائسنسنگ، ایس پی آر سگنل اینڈ ٹینکر، یہ. پھر کوئک سینیریو گائیڈ. بیس لائن یہ ہے کہ رینج باؤنڈ، ہیڈ لائن سینسیٹیو. یہ مطلب ویسے اگر غور کریں نا تو کروڈ نیچرلی ایک رینج باؤنڈ موو میں چلتا ہے، کیونکہ کنزیومیبل کموڈٹی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کی سپلائی پراپر چل رہی ہو تو ایک مخصوص رینج میں $4 $5 کی چل رہا ہوتا ہے. مگر یہ رینج جو ہوتی ہے وہ ہیڈ لائن سینسیٹیو ہوتی ہے. تو اگر آپ اس رینج کو سمجھ لیں اور پھر ان ہیڈ لائنوں پہ نظر ہو تو آپ بہت اچھی سوئنگ ٹریڈز اس میں کر سکتے ہیں. اور انٹرا ڈے کے لیے تو آپ کو روزانہ ٹیکنیکل کال ملتی ہی ہے. اب یہاں پر میں نے بل سیناریو دکھایا اور بیئر سیناریو. تو یہ میجر ناردرن ایکسپورٹ ڈسرپشن، اگر ناردرن ایکسپورٹ ڈسرپشن ہوتی ہے تو یہ اس کو کروڈ آئل کو اوپر لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک شارپ اسپائک بناتا ہے. یہ بیئر سیناریو کیا ہوتا ہے، جو میں نے ایک خاص پک کر کے آپ کو بتایا، کہ اوپیک اگر سپلائی میں اضافہ کر دے، چائنا کی بائنگ کم ہو جائے، انوینٹری ریبلڈ ہونے لگے، تو یہ ڈاؤن سائڈ تھریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو میں نے شروع میں آپ کو کاسٹ آف پروڈکشن بتائی ہے وہ بڑی اہم ہے. اب یہاں رسک مینجمنٹ کیا کریں گے ہم.
اپنا ایکسپوجر کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور ہیجنگ آپشن یوز کیا جا سکتا ہے، اور جو اس کی پروڈکٹس ہیں اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے، کیونکہ کروڈ آئل تو کروڈ آئل ہے، کروڈ آئل سے 36 پروڈکٹس بنتی ہیں. ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. کروڈ آئل بھی کی جو دریافت ہوتی ہے اس میں مختلف ملکوں کے کروڈ آئل کی کوالٹی وائز بھی الگ الگ اقسام ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے. اگر اس کو میں کنکلوڈ کروں، کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ جو ہوگا، تو اگلا ہفتہ جو ہے 2 اہم باتوں کو پہ بیس کرے گا. ایک تو اسٹرکچرل سپلائی جو اوپیک کے حساب سے ہوگی، ٹھیک ہے. تو نارمل سیزنل ریفائنری سوئنگز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، جو ریلی کو برقرار رکھ سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن کے جو رسک ہیں، انٹینسیفائڈ بائی رشین یوکرین اٹیک، اور یہ جو ڈسرپشن ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ بھی بلز کی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اور پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے، چائنا اسٹاک پائلنگ، ڈیلیبریٹ اسٹاک پائلنگ. تو یہ ساری پرائس کو اوپر لے جانے کی بات ہے. تو اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں، ان شارٹ میں یہ کہوں گا کہ ہے تو رینج باؤنڈ ٹریڈنگ، مگر اسپائکس کی امیدیں ان باتوں کو لے کے رکھی جا سکتی ہیں، جیسے ہم نے اوپیک کی بات کی اور جیو پولیٹیکل سچویشن کی بات کی. اب آ جاتے ہیں ٹیکنیکل آؤٹ لک پہ 22 ستمبر کے لیے. دیکھیے ریسنٹ جو پرائس ایکشن ہمیں نظر آیا ہے، اس کو اگر سمجھے ہم اب نئے ہفتے کے لیے، تو اگر آپ کو بلکہ جمعے کی بھی بات یاد ہو تو 64-35 کے اوپر لانگ تھا اور 64 کے نیچے ایگزاسٹڈ تھا، وہ ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ اب کنٹینیو کر رہا ہے. تو اسی لیے میں نے جو لانگ کی پاسبلٹی ہے اس کو مشکل قرار دیا. ایون اگر شارٹ ٹرم ریکوری بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی لانگ سے بہتر ہے کہ آپ اس کو شارٹ آن اسٹرینتھ کریں. جبکہ جو کرنٹ ریکمنڈیشن ہے موجودہ مارکیٹ میں، وہ جمعے والے شارٹ کو کنٹینیو کریں، 6290 کے اوپر اسٹاپ لاس لگیں، پھر ہر لیول ٹوٹنے سے اپنے سمجھ لیجئے کہ اسٹاپ لاس میں اضافہ ہی سمجھے، وہ مطلب ٹریلنگ سمجھے، خود کی آپ کو ٹریلنگ کرنی چاہیے. یہ بات میں نے آپ کو یہاں بتانے کی کوشش کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو جو بتایا گیا ہے اس حوالے سے یہ تھریٹس، اور وہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ ٹیکنیکل پوزیشن ابھی آپ کو لانگ ریکمینڈ نہیں کر رہی. اور اگر اس کو ٹیکنیکل ویو کو بھی کنکلوڈ کروں میں، تو جو آؤٹ لک ہے وہ بیئرس کو فیور کر رہا ہے. کی ریزسٹنس زونز آپ کو بتائیں، 6290 کا موجودہ اسٹاپ لاس ہے، اور اگر اوپر جاتا ہے تو ہم زیادہ کوشش کریں گے شارٹ اینڈ اسٹرینتھ کے آپشن کو یوز کریں، انسٹیڈ کہ ہم فوراً لانگ میں کودنے کی کوشش کریں، تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہوگا. ویڈیو کے ساتھ ایک تفصیلی ڈسکلیمر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ ڈسکلیمر اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ اس مارکیٹ کے ٹریڈنگ کے رسک کیا ہیں. جب تک آپ سمجھیں نہیں چیزوں کو، آپ کو ضرورت نہیں ہے مارکیٹ میں انٹری لینے کی. یہ تمام چیزیں اس میں سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ڈسکلیمر بھی پڑھ لیجیے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہم ڈیلی کال ہی نہیں، لائیو مارکیٹ سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور فالو کیجیے ہمارا جو اسٹاپ لاس، وہ ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے 034561904443 ہے. اور اگر آپ کو میں دوسرے لفظوں میں
ٹیکنیکلی سچویشن کو بھی سمجھانا چاہوں تو 64 کے نیچے ایگزاسٹ ہی رہے گی، اسی لیے لانگ ریکمینڈ نہیں کیا، اور 6290 کے اوپر جو اسٹاپ لاس دیا ہے، اور ہر سپورٹ کے ٹوٹنے سے پاور آف ویئرز میں اضافہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہی ہوگی۔ فالو کیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔